الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کے پس منظر میں جو واقعات اور احکامات بیان ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں گزشتہ 2-3 دروس میں۔ پچھلی آیات میں تفصیل سے آپ نے پڑھا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوا تھا، اور چونکہ حضرت زینب بنت جحش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مطلقہ تھی، اور عربوں میں یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کو اپنے اوپر ایسے حرام سمجھتے تھے جیسے حقیقی بہو ہوتی ہے، حقیقی بیٹے کی بیوی ہوتی ہے۔ اس رسم کو اللہ تبارک و تعالی نے توڑنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ چونکہ یہ عربوں کی رسم کے خلاف تھا، تو عربوں کی جانب سے یہی اندیشہ تھا کہ جو منافقین ہیں، جو مشرک ہیں، جو دین کے مخالف ہیں، وہ پروپیگنڈے کریں گے، افواہ سازی کا بازار گرم کریں گے۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے، جیسے پچھلی آیات میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائے کہ اے پیغمبر، اللہ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو داعی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو اتنے بڑے بڑے مناصب سے نوازا ہے۔ تو یہ مخالفین اگر افواہوں کا بازار گرم کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیجئے، آپ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کیجئے۔ یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اب ان آیات میں اہل ایمان کو تعلیم ہے کہ ایسے ماحول میں کہ جب دین کے خلاف افواہوں کا بازار گرم ہے، لوگ مختلف طریقوں سے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، تو اہل ایمان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اہل ایمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کے گن گائیں، ان کی زبانوں پر اپنے پیغمبر کی تعریف ہو، ان کے زبان پر اپنے پیغمبر کے لیے درود اور سلام ہو۔ اس آیت میں درود اور سلام کی اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، اور بیان اس طرح فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پیغمبر پر درود بھیجتا ہے، اور پھر اللہ نے ملائے اعلیٰ میں رہنے والی جو معصوم مخلوق ہے، فرشتے، اللہ نے ان کی مثال دی ہے کہ فرشتے بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یعنی ملائے اعلیٰ میں آسمانوں کا جو مقدس ماحول ہے اس میں اللہ کے حبیب پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، لہذا اے زمین پر رہنے والے لوگوں، تم بھی اللہ کے حبیب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہاں 2 احکامات ہیں کہ درود بھیجا کرو، یعنی صلاۃ بھیجا کرو، صلو علیہ، درود بھیجا کرو، وسلموا، اور ان کے اوپر سلام بھیجا کرو۔ تو 2 الگ الگ چیزیں ہیں، الگ عبادات ہیں، درود ہے اور سلام ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لیجئے، صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ صلاۃ کے کئی مفاہیم آتے ہیں۔ صلاۃ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ کسی کی طرف محبت کے ساتھ میلان رکھنا، دوسرا مفہوم یہ ہے کسی کی تعریف کرنا، تیسرا مفہوم یہ ہے کسی کے لیے دعا کرنا۔ یہ 3 مطلب صلاۃ کے آتے ہیں۔ جب صلاۃ کو اعلیٰ کے ساتھ ذکر کیا جائے، جیسے فرمایا کہ صلو علیہ، تو ایسی صورتحال میں اس کے 3 مفاہیم ہیں۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا تیسرا مطلب مراد نہیں لیا جائے گا دعا والا،
بلکہ پہلے دو مطلب مراد ہوں گے کہ محبت کے ساتھ مائل ہونا اور تعریف کرنا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی طرف محبت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم بھی مراد لیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی تعریف اور توصیف فرماتے ہیں۔ یہ اس وقت یہ مفہوم مراد ہوگا جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، جیسے یہاں آیت کے آغاز میں فرمایا گیا، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوگی تو پھر اس کا تیسرا مفہوم مراد ہوگا، یعنی دعا کرنا، کہ فرشتے اللہ کے حبیب کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمتوں کے نزول کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما۔ اور جب اس کی نسبت ہو عام بندوں کی طرف تو پھر بھی یہی تیسرا مفہوم مراد ہوگا کہ بندے بھی اللہ کے حبیب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما، مزید رحمت نازل فرما۔ تو یہ صلات کا مفہوم ہے کہ اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو معنی کچھ اور ہوگا، فرشتوں کی طرف اور بندوں کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے سلام۔ سلام کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ کسی کا ہر قسم کے نقص سے، عیب سے پاک ہونا، یا کسی کا صحیح سالم ہونا، جسے ہم عافیت کہتے ہیں، سلامتی بھی کہتے ہیں، کہ کسی کا مکمل سلامتی کے ساتھ ہونا۔ اور دوسرا مفہوم اس کا آتا ہے کہ کسی کی اطاعت کرنا صلح کے ساتھ، یعنی کسی کے ساتھ صلح کا معاملہ کرنا، کسی کی مخالفت نہ کرنا، آپ اطاعت سمجھ لیجئے کہ کسی کی اطاعت کرنا۔ جب ایک مومن اپنے پیغمبر پر سلام بھیجتا ہے تو وہ گویا کہ ان کے لیے مکمل عافیت، سلامتی کی دعا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی مکمل اطاعت اور تابعداری کا عزم بھی کرتا ہے کہ میں اللہ کے حبیب کی مکمل اطاعت کروں گا، مکمل تابعداری کروں گا۔ یہ ہے صلات اور سلام کا مفہوم۔ اب یہ صلات اور سلام کی ادائیگی کیسے ہوگی، یہ تو مفہوم ہوا، اب ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ تو سلام تو ہم نماز میں شروع میں کہتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی۔ صحابہ کرام جب حاضر ہوتے تھے تو السلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے، السلام علیک ایھا النبی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ کار تو ہم جانتے ہیں اور ہم بھیجتے بھی ہیں، یہ آپ پر درود کیسے بھیجا جائے گا، صلات بھیجنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درود شریف سکھایا۔ درود شریف کے مختلف کلمات مختلف احادیث میں آئے ہیں۔ معروف درود شریف وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ معروف کلمات ہیں درود شریف کے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف کلمات احادیث میں آئے ہیں، اور کچھ حضرات نے اپنے ذوق کی بنیاد پر بھی درود و سلام کے مختلف کلمات جمع کیے ہیں۔ ہمارے ہاں کتب خانوں میں ایسے مجموعے مل جاتے ہیں جس میں اصحاب ذوق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام عرض کرنے کے مختلف صیغے، مختلف کلمات اور مختلف تعبیرات جمع کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ درود و سلام کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، روایت کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب میں دعا کرتا ہوں تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں دعا کا آدھا حصہ آپ پر درود کے لیے خاص کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم کر سکتے ہو اگر تمہاری مرضی ہو۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ کیوں نہ میں اپنی دعا کا دو تہائی حصے آپ پر درود کے لیے خاص کر دوں۔ پہلے اس نے
50% کہا، اب وہ 75% کہہ رہا ہے کہ کیوں نہ میں 2/3 حصے جو ہیں، 3/3 یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے خاص کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیوں نہ میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی درود شریف کے لیے خاص کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے غم دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی یہ درود شریف کی وہ فضیلت ہے یا اس کی وہ برکت ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے کہ درود شریف پڑھنے والا یا وہ زبان جو درود شریف سے ہر وقت تر رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں، اس کو غموں سے بے پرواہ کر دیتے ہیں۔ درود شریف جو شخص جتنا زیادہ پڑھتا ہے، اسی قدر قیامت والے دن وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف جو پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس شخص کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک باغ آیا، آپ اس باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ بہت لمبا ہوا، بہت طویل ہوا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں اندیشے آنے لگے کہ خدا خیر کرے، اتنا لمبا سجدہ۔ تو میں قریب آیا اور دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اتنا لمبا سجدہ آپ نے فرمایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو میں نے اپنی پریشانی عرض کی، وہ صحابی کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جو تم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، یا یوں فرمایا کہ اس کو 10 نیکی عطا کرے گا۔ یعنی اس مضمون کا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس طریقے سے کئی گنا زیادہ رحمت اور کرم والا معاملہ کرے گا۔ تو بطور شکرانے کے اتنا طویل سجدہ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنے بلند منصب اور بلند اعزاز سے نوازا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جب دعا کے اول اور آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ دعا شرف قبولیت حاصل کرتی ہے، اور اگر درود شریف کے بغیر دعا کی جائے تو پھر دعا معلق رہتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں درود شریف کو کثرت سے ورد کا اپنا معمول بنایا جائے، کیونکہ وہ تو ہر حال میں قبول ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود شریف نہ پڑھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے روح سے ہر مومن پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور ویسے ہر مجلس میں کوشش کرنی چاہیے کہ جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو درود شریف پڑھا جائے۔ قانونی طور پر اگر کوئی آدمی مجلس میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے تو پھر یہ ہے کہ قانونی طور پر وہ عہدہ برآ ہو جاتا ہے، لیکن یہ عشق کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو پھر درود شریف ساتھ پڑھا جائے۔ یہی صورتحال لکھنے کے بھی ہے کہ جب بھی آپ علیہ السلام کا اسم گرامی لکھا جائے تو ساتھ درود شریف لکھا جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں صاد لکھا جاتا ہے تو اس صاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا چاہیے۔ جہاں ہم اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھتے ہیں اس پہ ہماری انگلیاں نہیں تھکتی، وہاں اگر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا تو پھر کیا ہو جائے گا۔ تو اس کو اختصار کی طرف نہیں لانا چاہیے، اختصار کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے۔ اور یہ آدمی کے لیے ایک سعادت بھی ہے کہ جب تک وہ لکھا رہے گا تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درود شریف کا طریقہ کار ہمیں کیا سکھایا گیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
اس کا مفہوم کیا ہے کہ بندے کو حکم ہے کہ درود بھیجو. ذرا غور فرمائیں کہ بندے کو حکم ہے کہ کیا کرو؟ درود پڑھو. اب بندہ اس حکم کی تعمیل میں کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، کہ یا اللہ آپ درود بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اگر سوچا جائے کہ بندے کو حکم ہے کہ تم پڑھو اور بندہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آپ بھیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں حکم تو ہے درود بھیجنے کا، لیکن آپ کے حبیب کے شایع نشان درود بھیجنا یہ ہمارے بس سے باہر ہے، لہٰذا یا رب العالمین آپ ہی درود بھیجئے، آپ ہی اپنے حبیب پر رحمت نازل فرمائیے اور آپ اپنے حبیب پر درود بھیجئے. اسی طرح اسی درود شریف میں آگے ہم یوں دعا کرتے ہیں کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ جیسے آپ نے صلات بھیجی ہے ابراہیم اور آل ابراہیم پر. یہ جو ہم درود شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجیے جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا ہے یا ان پر صلات بھیجا ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو علماء نے کئی ساری آراء نقل کی ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا مانتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اس دنیا میں مسلمان رہتے ہیں، وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہودی ہیں وہ ان کو مقتدا مانتے ہیں، عیسائی ہیں وہ ان کو مقتدا مانتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں جو براہما کا تصور ہے وہ بھی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس میں گرامی سے انہوں نے لیا ہے، یعنی ان کے ہاں ان کی کسی قدیم لٹریچر میں ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا تصور موجود رہا ہے اور بعد میں پھر انہوں نے اس طریقے سے اس میں کچھ تغییر کر لی ہے. تو اور بھی مذاہب کی آپ تفتیش کرتے جائیے تو آپ کے سامنے یہ عقدہ کھلے گا کہ دنیا میں رہنے والے اکثر انسان یا کم از کم وہ لوگ جو کسی پیغمبر پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ضرور ایمان رکھتے ہیں. جیسے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، دنیا میں ایک بڑی آبادی ان کی ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کو مقتدا مانتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں وہ تو تمام انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو گویا کہ جو بھی آدمی دنیا میں کسی پیغمبر پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سکھایا کہ تم یہ دعا کرو تاکہ دنیا میں کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ہو تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے سے محروم نہ ہو جائے، کہ جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے تو ویسے وہ مجھ پر بھی ایمان رکھے. تو اس میں بھی گویا کہ لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ ہے تاکہ ایک انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے سے محروم نہ ہو جائے. عیسائی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھے تاکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اور جس طرح اللہ نے آل ابراہیم میں انبیاء بھیجے ہیں، آل ابراہیم میں آگے تمام جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ آل ابراہیم میں آتے ہیں، آل ابراہیم کی ایک شاخ ہے. تو جیسے اللہ نے ان کی اولاد میں کثرت سے انبیاء بھیجے ہیں تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں یا آپ کی اولاد میں بھی کثرت سے ایسے لوگ بھیجے جو لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے. تو اس وجہ سے امت کو یہ جملہ سکھایا گیا کہ یوں کہو کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجتے ہیں اور آل محمد پر بھی درود بھیجتے ہیں. اور بعض جو درود شریف کے جو بعض تعبیرات ہمیں ملی ہیں احادیث کے ذریعے، ان میں ازواج کا بھی ذکر ہے، ذریت کا بھی ذکر ہے، صحابہ کا بھی ذکر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ذریت کا ذکر ہے تو ذریت اولاد کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف ہے. آپ کے صاحبزادے، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں.
ازواج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اور آل کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آل کے مفہوم میں ہر وہ شخص داخل ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو، یعنی آل محمد میں گویا ہر وہ شخص آ جاتا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اور آپ کا پیروکار ہے۔ اس میں امت کے لیے کتنی بڑی رحمت اور شفقت کا پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد شریف، اپنی ازواج مطہرات، اپنے صحابہ کے ساتھ دیگر تمام مومنین متبعین کو بھی ان برکات میں شامل فرمایا ہے۔ تو یہاں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو، یعنی اچھے طریقے سے کثرت کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے یا مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ درود و سلام میری خدمت میں پہنچاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص میرے روبرو آ کے، یعنی آج کل مواجہہ شریف پر جا کر اگر کوئی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام عرض کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کو سماعت فرماتے ہیں اور اپنے اس امتی کو جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ انسان اس عبادت کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنائے، یعنی درود شریف پڑھا کرے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ چونکہ پس منظر میں ایسے ماحول کو بیان کیا گیا ہے کہ جس میں عربوں میں، منافقین میں طرح طرح کی افواہیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا سبب بن رہی تھیں، اور جو آدمی اللہ کے رسول کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناگوار گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے حبیب کو اذیت پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، اور اس کے لیے ایسا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے جو اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کو اذیت دینے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی توحید کا انکار کرے، اللہ کی صفات کا انکار کرے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا سبب بننے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی تعلیمات کا انکار کیا جائے، آپ کے پہنچائے ہوئے دین کا مذاق اڑایا جائے، آپ کی تعلیمات کو کوئی خاص اہمیت نہ دی جائے۔ تو یہ تمام امور امتی کی جانب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی ان افعال کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت سے محروم کرنا۔ دنیا میں انسان اللہ کی رحمت کے بغیر سکون کا ایک پل نہیں گزار سکتا۔ آپ جو تسلی کے ساتھ ہم سب سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، چل پھر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، جنت جائیں گے وہ بھی اللہ کی رحمت سے۔ کوئی آدمی اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت نہیں جا سکتا۔ تو اگر کسی کو رحمت سے محروم کر دیا جائے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اور یہاں اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ جو میرے حبیب کے لیے اذیت کا سبب بنے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے رحمت سے محروم کر دے گا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ لعنت کا مفہوم رحمت سے محرومی ہے، تو لعنت یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کر سکتا ہے، چونکہ رحمت اللہ نے کرنی ہے تو رحمت سے محرومی بھی اللہ تبارک و تعالی کا وہ ہے، یعنی اللہ کا منصب ہے یا اللہ کا عمل ہے۔ ایک انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی پہ لعنت کرے۔ انسان رحمت نہیں کر سکتا تو لعنت کیسے کرے؟ جب آپ رحمت نہیں کر سکتے تو رحمت سے محروم کیسے کریں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی پہ لعنت کی جاتی ہے تو لعنت اس پہ واقع ہوتی ہے،
ہونے کی طرف کے لیے جاتی ہے کہ جس پر آپ نے لعنت کی ہے۔ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت خود پھر لعنت بھیجنے والے کو جا کے پڑتی ہے۔ تو آج کل بالخصوص خواتین کی زبانوں پہ یہ لعنت کے جملے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بددعائیہ جملے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، ایسے کلمات نہیں نکالنے چاہیے جو ہمارا دائرہ اختیار ہی نہیں۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی جرم کے، یعنی بغیر ان کے کسی کیے کے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی مومن پر الزام لگاتا ہے یا کسی پاک دامن مومن خاتون پر الزام لگاتا ہے تو یہ بہتان ہے، اور یہ اتنا بڑا بوجھ ہے جو وہ اپنے سر لے رہا ہے، تو قیامت کے دن وہ اس کو بھگت لے گا۔ یہاں بہتان کی تعریف بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی کسی پر ایسا الزام لگاتا ہے جو اس نے نہیں کیا، بغیر مکتسبوا، جو اس نے نہیں کیا، تو اس آیت میں اس کو بہتان سے تعبیر کیا گیا کہ آپ کسی کی طرف ایسی بات کی نسبت کریں جو اس نے نہیں کی۔ اگر کسی کے ایسے عیب کا ذکر کیا جائے جو اس میں ہے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ گویا کہ غیبت کرنے والا سچ بول رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، اب اگر وہ آدمی واقعتاً ایسا ویسا ہو تو یہ آدمی پھر غیبت کر رہا ہے، یہ پھر غیبت کا گناہگار ہے۔ اور اگر وہ ایسا ویسا نہیں ہے تو پھر یہ آدمی بہتان کا گناہگار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی انسان کا عیب آپ اپنی زبان پر لا ہی نہیں سکتے۔ اگر کسی انسان کا عیب اس کے سامنے ذکر کریں گے تو یہ طعنہ کہلائے گا، طعنہ بھی ممنوع ہے۔ کسی انسان کا عیب اس کی عدم موجودگی میں ذکر کریں گے، اگر وہ عیب اس کے اندر واقعتاً ہے، یعنی آپ سچ بول رہے ہیں، تو پھر آپ غیبت کرنے کے مرتکب ہیں۔ اور غیبت کرنے والے کے بارے میں سورہ حجرات میں کہا گیا کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے اور آپ ذکر کر رہے ہیں تو پھر تو آپ اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں۔ اور بہتان کے بارے میں یہاں فرمایا کہ یہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے، اپنے سر لے رہے ہو تو قیامت کے دن اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ کبھی بھی کسی بھی آدمی کا، کسی بھی عورت کا، کسی بھی انسان کا عیب اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہیے۔ کسی کا عیب اپنی زبان پہ لانا ہو تو انسان پہلے اپنے گریبان بھی جھانک لے، اپنے گریبان بھی جھانکے گا تو اپنے اندر اتنے عیب اس کو نظر آئیں گے کہ پھر دوسرے کا عیب وہ ذکر نہیں کرے گا۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر جھکا لیا کریں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ازواج مطہرات اور مسلمانوں کی دیگر تمام خواتین اس زمانے میں اپنے حوائج فطریہ کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھی۔ اسی طریقے سے جیسے پہلی بھی درس میں آپ کے سامنے آیا، گزشتہ درس میں، کہ اس زمانے میں اجازت لے کر آنے کا اتنا رواج نہیں تھا، بلا روک ٹوک لوگ آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرات میں بھی بسا اوقات آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ناگوار ہوتی تھی اور انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ آپ کے گھروں میں ازواج مطہرات کے ہاں اس طریقے سے کوئی نہ آئے، اور ازواج مطہرات کو اگر پردے کا حکم دے دیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حکم کے انتظار میں تھے۔ تو پھر جب یہ حکم آیا تو اس کے بعد پھر ازواج مطہرات نے باقاعدہ طور پر جو پردے کا طریقہ کار ہے وہ ان میں شروع ہوا، اور دیگر مسلمان خواتین میں بھی پھر یہی طرز عمل شروع ہوا۔ پچھلی آیت میں نے آپ سے عرض کیا تھا جہاں
فرمایا گیا تھا کہ اگر ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو من وراء حجاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو یہ آیت بھی اسی حکم کی تکمیل ہے۔ اس میں اس چیز کا اظہار تھا کہ اگر آپ نے آنا ہو، یعنی کسی مسلمان مرد نے آنا ہے کسی کے گھر میں، خواتین سے کوئی بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے کرے۔ اور وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ آیت نازل ہوئی تو ازواج مطہرات کے حجروں پر پھر پردے لٹکا دیے، اور چونکہ ازواج مطہرات مسلمان خواتین کے لیے مقتدا کی طرح تھی تو دیگر مسلمان خواتین نے بھی اپنے دروازوں پر پردے لٹکا دیے۔ تو وہ تو اس صورت میں تھا کہ اگر کوئی خواتین کو ملنے آئے یا ازواج مطہرات کو ملنے آئے، ان سے کوئی بات کرنی ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ازواج مطہرات کو باہر جانا پڑے یا مسلمان خواتین کو باہر جانا پڑے تو کس طریقے سے جائیں گے؟ میں نے اس سورت کے آغاز میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ میں مسلمان خواتین کا اصل مقام گھر کو قرار دیا گیا کہ گھروں میں ٹھہری رہو، تمہاری اصل جگہ گھر ہے، تمہاری افضل ترین نماز وہ ہے جو تم گھر کے کسی اندھیرے کمرے میں پڑھو، تمہارا جہاد بھی یہی ہے کہ بس گھر میں خاوند کی اطاعت کرو اور اپنے گھر کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اصل جگہ گھر ہے۔ لیکن چونکہ ضروریات انسان کے ساتھ ہوتی ہیں تو باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ ہمارا دین کوئی جامد دین نہیں ہے کہ حکم دے اور بس پھر ختم، بلکہ شریعت میں حکم دیا جاتا ہے، پھر اس سے استثناء بھی بیان ہوتا ہے کہ اگر اس حکم پہ عمل کوئی آدمی نہ کر سکے کسی وجہ سے تو پھر اس کے لیے کیا راستہ ہے۔ تو شریعت ایک مکمل شریعت ہے، وہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتی ہے۔ اب خواتین کی اصل جگہ تو گھر ہے، لیکن بسا اوقات انہیں نکلنا پڑتا ہے کہ تعلیم کے لیے جا رہی ہیں، علاج کے لیے جا رہی ہیں، یا حدود میں رہتے ہوئے خریداری کے لیے جانا پڑتا ہے، یا اگر کوئی ضرورت ایسی ہے کہ خاتون کو ملازمت کرنی پڑتی ہے تو حدود میں رہتے ہوئے وہ ملازمت کے لیے جا رہی ہے، یعنی کسی بھی ضرورت کی وجہ سے اسے گھر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، تو اب باہر جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو یہاں اس آیت میں شریعت باہر نکلنے کا طریقہ کار سمجھا رہی۔ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر جلباب یا چادر لٹکا دیا کرے۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ اپنے اوپر چادر جھکا لیا کرے یا لٹکا لیا کرے۔ ادنا کے ساتھ جب اعلیٰ لگتا ہے تو اس کا مطلب اوپر سے جھکانا ہوتا ہے یا اوپر سے لٹکانا ہوتا ہے، صرف لپیٹنا نہیں ہوتا۔ اور بعض صحابہ کرام سے، مفسرین سے اس آیت کی عملی تفسیر منقول ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جلباب اور یدنین علیہن من جلابیبہن کا عملی طریقہ سکھایا کہ اس کا عملی طریقہ یہ ہے، پھر انہوں نے باقاعدہ ان کو کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے چادر اپنے پورے جسم کے گرد لپیٹی کہ ایک آنکھ نظر آ رہی تھی، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک ایسی چادر لٹکا لینا کہ صرف آنکھ نظر آئے، ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں نظر آئیں تاکہ خاتون کو راستہ دکھائی دے، اس کے علاوہ اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، یہ ہے ادنا، یعنی اس طریقے سے اپنے اوپر جلباب لٹکانا۔ سورہ نور میں بھی جو حضرات ہمارے ساتھ شریک تھے تو وہاں بھی انہوں نے کچھ احکامات پڑھے تھے، وہ احکامات زینت اور ستر سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں سورہ حجرات کی ان آیات میں حجاب کا حکم ہے، باقاعدہ پردے کا حکم ہے کہ اگر باہر نکلنا ہو تو کس طریقے سے، یعنی سورہ نور کی آیات پر عمل کا جو میدان ہے وہ اس وقت ہے کہ اگر کوئی خاتون گھر میں ہے تو اس کی جو زینت ہے یا اس کا میک اپ ہے یا اس کا زیور ہے تو کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، کس کے سامنے نہیں کر سکتی، تو اس کے احکامات وہاں ہیں۔ اور اگر کسی خاتون نے باہر نکلنا ہے تو پھر کس طریقے سے جائے گی، تو حجاب کرے گی، تو حجاب کے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان آیات میں، اس آیت میں نازل فرمائے۔ اور صحابہ کرام کی خواتین میں پھر یہ طرز عمل تھا کہ وہ باقاعدہ پورا جسم چھپاتی تھی، اپنے چہرے کو بھی چھپایا کرتی تھی، نقاب میں رہنا، چہرے پر نقاب ڈالنا، یہ صحابیات کا عام چلن تھا، صحابہ کرام کے معاشرے میں اس کا رواج تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب ہم حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جا رہی تھی تو چونکہ حالت احرام میں خاتون اپنے چہرے کے ساتھ چادر مس نہیں کر سکتی تو اور ادھر چہرہ بھی چھپانا تھا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ویسے ہم چادر ہٹا لیتی تھی
لیکن جب سوار ہمارے قریب سے گزرتے تھے، یعنی مردوں نے ہمارے قریب سے گزرنا ہوتا تھا تو ہم چادر یوں سامنے کر لیتی تھی۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی روایات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چہرے پر نقاب ڈالنا یا چہرہ چھپانا، اس کو پردے کا حصہ سمجھنا، یہ صحابیات کے ماحول میں رائج تھا، اور ایسی ہی آگے پھر نسل در نسل سینہ بسینہ یہ حکم مسلمانوں میں چلتا آیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چہرے کو چھپانا یہ پردے کا باقاعدہ حصہ ہے، اور جب کوئی خاتون باہر نکلے گی تو اس طریقے سے نکلے گی کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ ہاں دیکھنے کے لیے کوئی چادر میں وہ سوراخ کر سکتی ہے، یا جیسے آج کل ہمارے ہاں برقعے وغیرہ ہے یا جو بھی چادر ہے، برقع کوئی لازمی نہیں ہوتا، مقصد پورا جسم چھپانا ہے۔ وہ چادر سے اچھے طریقے سے چھپا لیا جائے، وہ برقعے سے چھپا لیا جائے، یا برقع کوئی بھی ہو، مختلف علاقوں میں الگ برقعے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ چیز مد نظر رہے کہ جیسے ہمارے ہاں آج کل برقعے کو بھی باقاعدہ فیشن بنا لیا گیا ہے، تو اس سے حجاب کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ برقع اس لیے پہنا جاتا ہے تاکہ مردوں کی کشش نہ رہے، مردوں کو کوئی ترغیب نہ رہے، لیکن اگر برقع ہی اتنا پرکشش ہو اور اس طریقے سے چست اور تنگ ہو، اور اس کے اوپر ایسے نقش و نگار ہوں کہ غیر محرم مردوں کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف اٹھنے لگ جائیں، تو پھر ایسے برقعے کو پہننے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو اس برقعے کے بغیر بھی باہر جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ماحول میں برقع باقاعدہ ایک فیشن بن گیا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ ان خاتون یہ تو کر سکتی ہے کہ برقع نفیس ہو یا سہولت والا ہو، یا اس کا کپڑا ملائم ہو تاکہ اس کو سہولت ہو، لیکن اس میں بہت زیادہ خوبصورتی کو تلاش کرنا، اس میں فیشن کو دیکھنا، تو یہ چیزیں پھر پردے کا جو تصور ہے اس کے خلاف ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو۔ یہاں بنات جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جمع میں کم از کم 3 کا عدد ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 1 سے زائد تھیں۔ اگر 1 صاحبزادی ہوتی تو یہاں بنت کا لفظ ہوتا، تو بنات کا لفظ ہے تو مطلب 1 سے زائد تھی۔ اور سیرت کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ یہ بات منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طاہرات کا انکار کر بیٹھتے ہیں، یعنی اپنے مزعومہ نظریات کو ثابت کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طاہرات تک کا انکار کر دینا، یہ کتنی بڑی بدبختی ہوگی۔ قرآن کریم میں باقاعدہ اس کی طرف اشارہ موجود ہے، اور سیرت کی کتابوں میں احادیث میں پھر اس کی مزید وضاحتیں ہیں۔ احادیث میں مختلف بنات طاہرات کے نام موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں ان کے نام موجود ہیں، ان کے حالات موجود ہیں۔ اس کے باوجود کوئی آدمی یہ نظریہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 صاحبزادی تھی، تو اگر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت میں یہ کام کر رہا ہے، تو وہ خود سوچ لے کہ حضرت فاطمہ کی بڑی بہنوں کا انکار کر کے وہ حضرت فاطمہ کو خوش کر رہا ہے یا ان کو اپنے اوپر غضبناک کر رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کو اپنی بہنوں کے ساتھ محبت تھی، اور کیوں نہ ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدر کے میدان میں تھے، حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت رقیہ کی عیادت کے لیے پیچھے مقرر فرمایا تھا، تو ادھر مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، اور جب فتح کی خوشخبری مدینہ میں آئی تو اس وقت حضرت عثمان حضرت رقیہ کو سپرد خاک کر چکے تھے، وہ انتقال فرما گئی تھی، جنت البقیع میں ان کی تدفین ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے تشریف لائے تو پھر آپ اپنی صاحبزادی کی قبر پر تشریف لے گئے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بھی آپ کے ساتھ تھی، اور حضرت فاطمہ اپنی بہن کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی حضرت فاطمہ کی محبت میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا انکار کرتا ہے تو یہ کتنی بڑی جسارت ہے، اور اس کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ سیدہ کی بڑی بہنوں کا انکار کر کے میں سیدہ کو راضی کر رہا ہوں یا اپنے خلاف غضبناک کر رہا ہوں۔
کوئی آپ کے بھائی کا انکار کرے یا آپ کی بہن کا انکار کرے تو آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ تو آپ اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب کا انکار کر رہے ہیں، تو بدبختی ہے اور کیا ہے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی عورتوں سے، یعنی ازواج سے بھی کہہ دیجئے، صاحبزادیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور تمام مسلمان خواتین کو کہہ دیجئے یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَ، کہ وہ جلباب یعنی اپنی چادریں اپنے اوپر جھکا لیا کریں، ایسے لٹکا لیا کریں جب انہوں نے باہر جانا ہو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی، أَن يُعْرَفْنَ، وہ پہچان لی جائیں گی، فَلَا يُؤْذَيْنَ، تو ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ اس زمانے میں معاشرے میں دو طرح کی خواتین تھیں۔ ایک خواتین تو وہ تھیں جو ذرا شرفاء خواتین کہلاتی تھیں، یعنی جو عربوں کی بیویاں تھیں، جو مقامی خواتین تھیں، صحابیات تھیں، چاہے انصار کی ہوں مہاجرین کی ہوں، ایک تو یہ طبقہ تھا۔ دوسری طرف وہ خواتین تھیں جنہیں باندیاں یا لونڈیاں کہا جاتا تھا، جو کہیں سے قید ہو کے آتی تھیں، اور پھر جو اس زمانے میں پوری دنیا کا ایک کلچر تھا غلاموں کا اور باندیوں کا، تو وہ عرب میں بھی موجود تھا، اور ابتداء میں اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا، آہستہ آہستہ اسلام نے اس میں اصلاح کی، تو یہ طبقہ بھی موجود تھا، اور اس میں کافی ساری باندیاں مسلمان تھیں اور اچھی مسلمان تھیں، ان سے روایات بھی منقول ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی، ان کی خادمہ تھی ان کے گھر میں۔ تو ایک تو باندیاں تھیں، اب یہ دو طبقات تھے۔ اب چونکہ باندیاں یوں سمجھ لیں کہ ملازمائیں تھیں، ملازماؤں نے کام کاج کرنے ہوتے تھے، لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرتی تھی، کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی، اور بھی مختلف طریقوں سے انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا۔ باقی جو دوسری خواتین تھی وہ گھروں میں ہوتی تھی، انہیں کوئی ایسا باہر کوئی خاص کام کاج درپیش نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ملازمائیں تھیں، یعنی جو باندیاں تھیں، ان کے لیے تخفیف فرمائی کہ یہ جو پردہ ہے ان کے اوپر لازم نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر وہ اس طریقے سے مکمل برقعے میں ہوں اور مکمل پردے میں ہوں تو پھر ان کے لیے کام کاج کرنا کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ یعنی وہ ورکنگ وومن تھی، ورکنگ لیڈیز تھیں، جنہوں نے باہر جا کے کام کرنا ہوتا تھا، تو اللہ نے ان کے لیے تخفیف فرمائی ابتداء میں اس آیت میں کہ ان کو اس چیز سے آزاد رکھا، ان کو استثناء دیا۔ اور جو خواتین شرفاء کہلاتی تھیں، جو گھروں میں ہوتی تھی، ان پر پابندی لگ گئی کہ آپ لوگ جب بھی گھر سے باہر نکلو تو کیا کرو، چادر اپنے اوپر لٹکایا کرو۔ اور باندیوں میں ظاہر ہے کہ جو منافقین تھے یا جو اوباش قسم کے لوگ تھے، تو آزاد خواتین کو، ان میں آزاد خواتین کی طرف زیادہ رغبت ہوتی تھی، یعنی جو شرفاء خواتین ہوتی تھی ان کو وہ تنگ کرتے تھے اور یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں اس حکم کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ اے مسلمان خواتین، جب تم پردہ کر کے باہر نکلو گی تو اس سے یہ ہوگا کہ منافقین یہ سمجھ لیں گے کہ یہ تو شرفاء گھرانوں کی خواتین ہیں، اور چونکہ یہ اس طرح پردے میں ملبوس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ان تک کوئی رسائی کا راستہ نہیں، تو پھر تم ان اوباشوں کی جو اوباشانہ حرکتیں ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں محفوظ کر دے گا۔ تو شرفاء خواتین کو اوباش نوجوانوں کی حرکتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح محفوظ کیا۔ جہاں تک تعلق ہے ملازماؤں کے طبقے کا یا باندیوں کا، تو ان کے لیے تو تخفیف رکھی، لیکن ان کے تحفظ کے دیگر ذرائع اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے کہ مختلف احکامات نازل کیے گئے اور لوگوں کو منع کیا گیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ تو اس طریقے سے دونوں طبقوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کا اسلامی قانون نے اہتمام کیا۔ تو یہاں اس حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ جب مسلمان خواتین چادریں لے کر، برقعے پہن کر یا اپنا منہ ڈھانپ کر باہر نکلیں گی تو پھر پہچان لی جائیں گی کہ یہ معزز گھرانوں کی خواتین ہیں، اور اوباش نوجوان پھر ان کے قریب نہیں پھٹکیں گے، وہ اوباشوں کے جملوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس سے ضمنی طور پر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کی روایت میں، یعنی مسلمانوں کی تاریخی روایت میں، ان کی عملی روایت میں پردہ کرنا یہ شرفاء گھرانوں کا طرز عمل رہا ہے۔ اور جو خواتین ملازم کیٹیگری سے تعلق رکھتی تھی، ملازم کا مطلب جو گھروں میں کام کاج کرتی تھی، برتن دھونا، کھیتوں میں کام کرنا، محنت مشقت کرنا،
ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے سے استثناء رکھا تھا، بلکہ بسا اوقات اگر وہ اپنے بازو چڑھا کر بھی کام کاج کرنا چاہیں تو چونکہ ان کی مجبوری تھی تو اللہ نے ان کے لیے استثناء رکھا تھا۔ تو مسلمان خاتون کو خود سوچنا چاہیے کہ میں جس لباس میں باہر نکل رہی ہوں، میری مسلمان تاریخ میں یہ لباس شرفاء گھرانوں کی خواتین کا تھا، یعنی ایلیٹ کلاس کا تھا، یا پھر یہ اس کلاس کا تھا جو کہ گھروں میں کام کرتی تھی یا کھیتوں میں کام کرتی تھی اور بامر مجبوری وہ اس قسم کا لباس پہنا کرتی۔ تو یہ چیز خود بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے جو مسلمان خواتین ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، تاکہ ہماری مسلمان خواتین کو اور سب کو اپنی تاریخ پر فخر ہو اور کوشش ہو کہ جیسے مسلمان خواتین تھیں یا دیگر ہمارے اسلاف تھے اسی طریقہ کار پہ ہم بھی اپنی زندگی گزاریں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور اگر وہ لوگ باز نہ آئے جو منافق ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور جو شہر میں شرانگیز افواہیں پھیلاتے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم ضرور ایسا کریں گے کہ تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوگے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے البتہ بہت تھوڑے دن، ملعونین، جن میں وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں ملیں گے، اخذوا، پکڑ لیے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ چونکہ یہ ایسے پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی جب منافقین نے طرح طرح کے افواہوں کا بازار مدینہ منورہ کے ماحول میں گرم کیا ہوا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خبردار کر رہا ہے کہ اے منافقو باز آ جاؤ، اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں روگ ہے، یعنی جو مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں کینہ محسوس کرتے ہیں، جن کی زبانوں پر مسلمانوں کے لیے بغض ہوتا ہے، تو وہ لوگ باز آ جائیں۔ والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو شہر میں افواہیں پھیلاتے ہیں، شہر میں باتیں پھیلاتے ہیں۔ اب یہ باتیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، یہ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو شرم و حیا کے خلاف ہوں، یعنی مختلف طریقوں سے کسی پہ الزام لگا رہے، کسی خاتون کی طرف غلط باتوں کی نسبت کر رہے، یعنی بے حیائی پر مشتمل باتوں کو معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے۔ تو وہ باتیں بے حیائی کی بھی ہو سکتی ہیں جو وہ پھیلا رہے ہیں، اور وہ باتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ مسلمانوں کا حوصلہ کم کیا جائے، دشمن کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے، کسی بھی طریقے سے مسلمان معاشرے میں بدامنی پھیلا دی جائے، بے حیائی پھیلا دی جائے، یا مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کیا جائے۔ تو جو لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف، مسلمان معاشرے کے خلاف ایسی باتیں پھیلاتے ہیں تو یہاں انہیں خبردار کیا گیا کہ باز آ جاؤ۔ اگر باز نہیں آؤ تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم تمہارے خلاف قانون حرکت میں لائیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے تمہارے خلاف پھر فیصلے صادر کروائیں گے۔ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم ایسا کریں گے کہ آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدخواہوں کے خلاف کر دے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب ایسا ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ منافق، یہ بدخواہ، یہ افواہ پھیلانے والے، یہ یہاں مسلمان معاشرے میں نہیں رہ پائیں گے، بس تھوڑے ہی دن رہ سکیں گے، اور وہ تھوڑے دن بھی کیسے رہیں گے؟ ایسے کہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے، ملعون ہوں گے، اس پھٹکارے ہوئے حالت میں رہیں گے، اور صورتحال ان کی یہ ہوگی کہ جہاں کہیں ان کو دیکھا جائے گا پکڑ لیا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں سمجھ لیجئے کہ سزا کا ایک جو تصور ہے جسے ہم تعزیر کہتے ہیں، اللہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ سزائیں دو طرح کی ہیں نا، ایک حدود ہیں اور دوسرے نمبر پر تعزیرات ہیں۔ حدود تو اللہ نے طے کر رکھی ہیں، ان میں تو کمی بیشی نہیں ہوتی، جیسے سورہ نور میں آپ پڑھ کر آئیں۔ تعزیر حاکم یا قاضی کی ثوابدید پر ہوتی ہے کہ قاضی اگر اس کو جو بھی سزا دینا چاہے اپنی ثوابدید کی بنیاد پہ تو وہ دے سکتا ہے۔ وہ قید بھی ہو سکتی ہے، وہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، وہ قید 1 سال ہو سکتی ہے، 10 سال ہو سکتی ہے، تا حیات ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ تعزیراً وہ سزائے موت بھی دے سکتا ہے۔ جیسے یہاں فرمایا کہ قتلوا تقتیلا، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہیں بدترین طریقے سے قتل کر دیا جائے گا۔
تو یہاں ضمنی طور پر تعزیر کی طرف بھی رہنمائی ہو گئی، اور ویسے یہ اس زمانے میں جو منافقین مسلمان معاشرے کے خلاف طرح طرح سے اپنی بدخواہی کا اظہار کرتے تھے، تو اس آیت میں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ سنت اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ معمول ہے فی الذین خلو من قبل، جس پر ان لوگوں کے معاملے میں بھی عمل ہوتا رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ جو دین کے بدخواہ ہوتے ہیں، جو پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، جو مسلمان معاشرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی سزا تاریخ میں یہی رہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے، یعنی تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وَمَا يُدْرِيكَ، اور تمہیں کیا پتا، لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ یہ منافقین کو جواب دیا جا رہا ہے، وہ بطور طنز کے کہا کرتے ہیں کہ کہاں ہے وہ قیامت جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ ویسے اگر قیامت کا سوال کسی مخلص نے کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ساتھ اس کو جواب ارشاد فرمایا۔ جیسے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی، یعنی اسے یہ پیغام دیا کہ قیامت کے آنے کی فکر نہ کرو، یہ فکر کرو کہ تم نے کیا کی۔ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی زیادہ اعمال تو نہیں کیے، ہاں یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے، یعنی اگر تم میرے ساتھ محبت رکھتے ہو تو پھر قیامت کے دن تم میرے ساتھ ہو۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ درود شریف کی کثرت یہ امتی کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرتی ہے۔ تو درود شریف کی کثرت کون کرے گا؟ وہی کرے گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی۔ تو اگر کسی مخلص نے سوال کیا ہے خلوص نیت کے ساتھ قیامت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب ارشاد فرمایا، شفقت کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے۔ یہاں منافقین سوال کر رہے ہیں کہ یہ تم سے تنزن پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آ جائے گی، آپ کہہ دو کہ وہ تو اللہ کے پاس اس کا علم ہے، اور تم کیا جانو شاید وہ قیامت تمہارے سر پہ کھڑی ہو۔ یعنی یہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ، تم طنز کرتے ہو، کیا پتہ کہ کل ہی تمہارے سر پہ قیامت آ جائے۔ قیامت دو طرح سے ہے نا، ایک تو قیامت صغریٰ ہے اور ایک قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت کبریٰ تو اس وقت برپا ہوگی جب اللہ نے اس کائنات کے نظام کو لپیٹنا ہوگا، اور قیامت صغریٰ ہر انسان کی موت ہے۔ من مات فقد وقعت قیامت، کہ جس آدمی کی موت واقع ہو جائے تو اس کے لیے تو قیامت شروع ہوگی، کہ اب وہ قبر میں چلا گیا، اس سے سوال جواب شروع ہوں گے، اور سوال جواب کے مطابق پھر اس کے ساتھ طرز عمل بھی ہوگا۔ اچھے سوال جواب ہیں تو جنت سے کھڑکی کھلے گی، آرام دہ ماحول میسر ہوگا، اور اگر وہ ناکام رہا ہے تو پھر جہنم سے کھڑکی کھولے گی اور بدترین ماحول اس کو میسر ہوگا۔ تو فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، شاید قیامت قریب ہی آ گئی۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کہ انہیں نہ تو کوئی حمایتی مل سکے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا۔ یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ، ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی، واطعنا الرسول، اور رسول کا کہنا مان لیا ہوتا۔ یعنی قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، ان کی چہروں کو آگ میں جلسایا جائے گا، تو پھر وہ یہ تمنا کریں گے، حسرت کریں گے کہ ہائے کاش ہم دنیا میں اطاعت کر لیں گے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا، دنیا میں ہم اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے رہے، سرداروں کا کہنا مانا، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ابو جہل کے پیچھے چلے، فرعون کے پیچھے چلے، ظالم سرداروں کے پیچھے چلے، تو
وہ بھی جہنم میں اور ہم بھی جہنم میں۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار ان کو 2 گنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر ایسی لعنت کر جو بڑی بھاری لعنت ہو۔ یعنی یہ گناہگار اپنے ان ظالم پیشواؤں کے لیے بد دعائیں کریں گے جہنم میں کہ یا اللہ ہم ان بدبخت قسم کے لیڈروں کے پیچھے چلتے رہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو الہی آپ ان کے اوپر لعنت بھیج، ان کو دوہرا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بنائی تھی۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے۔ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو برے طریقے سے ستایا تھا، سخت اذیتیں دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے احکامات کا مذاق اڑایا تھا، ان کی باتوں کا انکار کیا تھا، ہیلے بہانے ایسے اپنائے تھے کہ وہ یہ اظہار یہ کرتے تھے کہ ہم تو حکم پہ عمل کر رہے ہیں اور حکم کا مذاق اڑاتے تھے۔ جیسے کہا گیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، ہفتے کے دن مچھلیاں شکار نہ کرو سمندر پہ جا کے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ نالیاں سی بنا لی، تو ہفتے کے دن پھر ان نالیوں سے جا کے اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو شکار نہیں کیا، ہم تو نالیوں میں سے اٹھا رہے ہیں۔ یعنی جب آپ سمندر سے کوئی چھوٹی سی نہر یا نالی بنا دیں گے تو پانی آئے گا تو ساتھ مچھلی بھی آ جائے گی، تو وہ ادھر سے اٹھا لیتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور تمہاری زبان پر توبہ کے کلمات ہوں، تو انہوں نے اس کو ایسا تبدیل کر دیا زبان مروڑ کے کہ توبہ کی بجائے اس کا معنی گندم بن گیا، وہ گندم گندم کہتے ہوئے داخل ہو رہے۔ اس طریقے سے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حتور بھی تشریف لے گئے، ادھر اللہ نے ان سے کہا کہ تم یہاں آ گئے اور پیچھے تمہاری قوم شرک کرنا شروع ہو گئی۔ ایک پیغمبر کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف کا سبب کیا ہوگا کہ اس کے امتی اس کے زمانے میں اس کے سامنے شرک کرنا شروع ہو جائیں، اور اتنے جری ہو گئے کہ بھرے مجمع میں قارون نے ایک خاتون کو تیار کیا کہ تم کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ، اور اسی کی پاداش میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا کہ اس نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا۔ تو یہاں مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی کہ دیکھو مسلمانوں تم ایسا کام نہ کرو، اپنے پیغمبر کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنو، ورنہ جیسے یہودیوں کو اللہ نے ذلیل کیا تھا، کہا یہ کہ وہ آل ابراہیم تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اللہ نے انہیں منصب امامت سے سرفراز فرمایا تھا، اور کہا اب یہ کہ اللہ نے ان پر ذلت کا ایسا ٹھپا لگایا کہ وہ انسانوں کی مدد کے بغیر تا قیامت کچھ نہیں کر سکتے۔ آج بھی یہودی ہیں، اپنے بل بوتے پہ کچھ نہیں کریں گے، یہ بڑی بڑی عیسائی طاقتیں ہیں، یہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہ سب عیسائی ریاستیں ہیں، اگر یہ اسرائیل پر سے اپنا ہاتھ اٹھا دیں تو یہودی اکیلے کیا کر لیں؟ تو قیامت تک اللہ نے ان پر محتاجی کا ٹھپا لگایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہا کہ عدل کیجئے، یعنی عدل کے ساتھ مال تقسیم کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ جملہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غضب کے آثار ظاہر ہوئے، آپ کا چہرہ انور سرخ ہوا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو ان کی قوم نے اس سے بھی زیادہ اذیتیں دی تھی تو انہوں نے صبر کی۔ یعنی اس موقع پر جب ایک امتی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تکلیف پہنچی تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا کہ ان کو اس سے بھی بڑھ کر تکالیف دی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو یہاں انہی حالات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جیسے یہودیوں نے اپنے پیغمبر کو ستایا تھا تم لوگ ایسا کام نہ کرو۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سچی بات کہا کرو، قول سدید، سچی بات کہا کرو، یعنی صاف ستھری بات کہا کرو، بات ایسی ہونی چاہیے جو صاف ستھری ہو، اگلے آدمی کو پہلے ہی مرحلے میں سمجھ آ جائے۔ لچھے دار گفتگو کرنا، زبانی گفتگو کرنا، ایسی بات کرنا جس کے 10 مطلب نکلتے ہوں، تو ایسی باتیں شریعت کو پسند نہیں۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ صاف ستھری دو ٹوک بات کرے،
لگی لپٹی نہ ہو، دو ٹوک طریقے سے حکمت کو مد نظر رکھتے ہو یا اپنی بات کریں۔ اگر ایسا کرو گے یعنی اللہ پہ ایمان رکھو گے اور اللہ کا خوف دل میں رکھو گے اور لوگوں کے حقوق کا خیال کرو گے۔ لوگوں کے حقوق سب سے زیادہ زبان سے پامال ہوتے ہیں۔ ہاتھ کا استعمال تو انسان کبھی کبھی کرتا ہے، زبان ہر وقت لگی رہتی ہے، کسی کی غیبت کر رہی ہے، کسی پہ تہمت لگا رہی ہے، کسی پر بہتان لگا رہی ہے، کسی کی دل آزاری کا سبب بن رہی ہے۔ تو جو آدمی زبان کی حفاظت کرے تو گویا اس نے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ تو جو آدمی اللہ کے بھی حقوق پورے کرے اور بندوں کے بھی حقوق پورے کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ اسے انعام دے گا۔ وہ انعام کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، یہ تمہیں انعام ملے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو بڑی زبردست کامیابی۔ یہ ہے قرآن کریم کا تصور کامیابی، جس کا میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں۔ فاز، فوزان، کامیابی کو کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم یہاں کامیابی کس کو کہہ رہا ہے؟ کہ وہ آدمی جو انجینئر بن گیا، یا وہ آدمی جو کہ بڑا ڈاکٹر بن گیا، یا وہ جو گورنر بن گیا، قرآن کریم اس کو کامیاب کہہ رہا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی۔ جس نے اطاعت کر لی تو وہ کامیاب ہو، چاہے دنیا میں اس کا سٹیٹس کچھ بھی ہو، دنیا میں وہ غریب سے غریب ہو، دنیا میں اس کے پاس دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو، اس کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کا لباس نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے تو وہ کامیاب ہے اللہ کے ہاں۔ اور اس کا اگر عکس ہے کہ ایک آدمی دنیا میں بڑا خوشحال ہے، بڑا لگژری لائف گزار رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، تو دنیا چاہے اسے جتنا بھی احترام دے، جتنا بھی پروٹوکول دے، اللہ کے نزدیک وہ ناکام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دروازوں سے لوٹائے جاتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو چہرہ ہے یا ان کا جسم ہے، ان کے کپڑے ہیں، وہ غبار میں لتھڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی بہت نفیس نہیں ہے، وہ دروازوں سے لوٹائے جاتے ہیں، یعنی وہ کوئی ان کو گھر میں نہیں گھسنے دے، اور اگر وہ کہیں رشتہ بھیجیں تو رشتہ قبول نہ ہو، دنیا میں لوگ ان کو یہ سٹیٹس دیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ قسم کھا لیں کہ کل بارش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کل بارش برساتا ہے ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے۔ یعنی دنیا میں وہ اس طرح فخر میں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے، اس قدر وہ کامیاب ہے۔ تو ہمارا تصور کامیابی کچھ اور ہے، قرآن کریم کا تصور کامیابی کچھ اور ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ مستقبل روشن ہونا چاہیے بچے کو، تو ہمارے تصور میں کیا ہوتا ہے؟ یا جو آج کل ہمارے ہاں سکسیس سٹوریز چلتی ہیں نا، کامیاب لوگوں سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جو بڑا ارب پتی ہوتا ہے وہ پھر دوسروں کو آ کے سکسیس سٹوری سناتا ہے۔ تو وہ سکسیس سٹوری کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا کہ میں نے یہ اربوں روپے کیسے جمع کیے ہیں، یا میں نے یہ کروڑوں روپے کیسے جمع کیے ہیں۔ ہم اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ آپ جب اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اپنا مستقبل روشن کرو، یا آپ کے ذہن میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کا مستقبل روشن ہو، تو میرے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ کل کو اس کے بعد لمبی چوڑی گاڑی ہو، 2-4 کنال کا گھر ہو، اور خوب جو ہے اس کا بینک بیلنس ہو، یہی ہمارا تصور ہوتا ہے۔ تو ہمارا تصور کامیابی مادیت زدہ ہے، قرآن کریم کا تصور کامیابی کچھ اور ہے۔ قرآن کریم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو کامیابی کہتا ہے۔ یہاں بھی یہ بھی سمجھ لیں کہ دنیا کا حصول یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یعنی ان باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کمانا چھوڑ دیں، مطلب یہ ہے کہ دنیا کمائیں اور خوب کمائیں، لیکن آخرت کو اوپر رکھیں، آخرت کو ترجیح دیں، آخرت کو تابع رہتے ہوئے آپ دنیا کمائیں، آپ محنت کریں۔ شریعت تو آپ کو یہ بھی کہتی ہے نا کہ آپ اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اپنی اولاد کو محتاج چھوڑ دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ اپنی اولاد کو حالت غنا میں چھوڑو، کہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ان کے لیے انتظام کر کے جاؤ۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ حقیقی توکل ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں ہر قسم کے۔ توکل کہتے ہی اس کو ہے نا کہ ہر سبب اختیار کرو، نتیجہ اللہ کے سپرد کرو۔ اگر سبب ہی اختیار نہیں کیا تو پھر تو آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے نا۔ تو اصل توکل یہ ہے۔ تو ان باتوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، دنیا کمائیں، خوب کمائیں، لیکن جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ آ جائے تو وہاں پھر آخرت کو دیکھیں اور حقیقی کامیابی اسی کو سمجھیں۔
اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، حقیقت یہ ہے کہ وہ یعنی انسان بڑا ظالم، بڑا نادان ہے۔ یہاں ایک امانت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک امانت ایسی تھی کہ جس کو اللہ نے پیش کیا تمام مخلوقات کو، انسان پر بھی پیش کیا اور ان پہاڑوں پر بھی پیش کیا، اس کائنات پر بھی اللہ نے پیش کی، تو سب عاجز آ گئے، انسان نے قبول کیا۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ وہ امانت کیا ہے اور یہ پیشکش کیسے ہوئی۔ یاد رکھیں کہ یہ پہاڑ ہیں، یہ ارد گرد ماحول میں مختلف چیزیں ہیں، یہ بے جان مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں، یہ بے حس و حرکت مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ ان بے جان نظر آنے والی مخلوقات کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ عرض معروض کرتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، اس سے گزارشات پیش کرتے ہیں، اس سے فریاد کرتے ہیں، یا اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمیں اتنا ضرور بتاتا ہے کہ جو بھی مخلوق ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی اگر تم اس کو بے جان سمجھتے ہو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اللہ کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق ہے جس سے انسان ناواقف ہے، اس لیے فرمایا نا کہ یہ تسبیح تو کرتی ہیں وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تو اب جب یہ بے جان ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں ہے، تو عین ممکن ہے کہ یہ پیشکش حقیقی ہو، یعنی واقعتاً اللہ تبارک و تعالی نے پیشکش کی ہو کہ یہ ایک امانت ہے، اس کو اٹھاؤ۔ یعنی آپ تصور کریں کہ کوہ ہمالیہ ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہے، کیٹو ہے، اور ایک طرف چند فٹ کا انسان ہے، تو یہ سب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے سامنے ایک امانت پیش کر رہا ہے کہ دیکھو یہ امانت ہے، اس کو اٹھا لو، تو وہ بڑے بڑے پہاڑ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے، اور یہ چند فٹ والا انسان کہتا ہے کہ یا اللہ میں اٹھا لوں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیشکش حقیقی ہو، اور ممکن ہے کہ یہ محض مثال ہو، تمثیل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہو کہ دیکھو یہ ایک امانت ایسی ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر بھی پیش کیا جاتا تو وہ باوجود اتنا طاقتور ہونے کے اس کو اٹھانے سے انکار کر دے، کیونکہ اس میں صلاحیت ہی نہیں، لیکن انسان نے اٹھا لی۔ تو یہ تو ہوگی پیشکش کی تفصیل کہ ممکن ہے کہ یہ پیشکش حقیقتاً ہو، اور ممکن ہے کہ یہ پیشکش محض تمثیل ہو۔ اب رہی بات کہ یہ امانت کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دے رکھا ہے، وہ اللہ کی معصیت کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے کر سکتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے کر سکتا ہے، اور اس اختیار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے تمام دیگر بے شمار مخلوقات پر تسلط دے رکھا ہے۔ حیوانات پر اس کو مسلط کیا ہے، یعنی حیوانات اس کے لیے مسخر کیے ہیں، پہاڑ ہیں، فضائیں ہیں، سمندر ہیں، جنگلات ہیں، یہ پوری کائنات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے کام میں لگا رکھی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں تک رسائی دی ہے، تسلط دیا اختیار کی وجہ سے۔ اب اگر وہ اس اختیار کا غلط استعمال کرے گا تو پھر جزا ہوگی، سزا ہوگی، درست استعمال کرے گا تو پھر کیا ہوگی؟ جزا ہوگی۔ اسی کو ہم تکلیف بھی کہتے ہیں۔ تکلیف یہ اردو والا تکلیف نہیں جسے ہم درد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، تکلیف کا مطلب مکلف ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عبادات انسان پر لاگو کی ہیں۔ نماز انسان نے پڑھنی ہے، یہ پہاڑ نے نہیں پڑھنی، یا جانوروں نے نہیں پڑھنی، پودوں نے نہیں پڑھنی، جتنے بھی احکامات ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی ان چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہے، ان چیزوں سے تمہیں روکتا ہے، تو یہ تمام احکامات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دیے۔ تو یعنی انسان نے یہ جو تکلیف ہے، مطلب احکامات الہیہ کا مخاطب ہونا، یہ انسان ہے، یہ دیگر حیوانات نہیں ہیں۔ تو امانت سے یہاں یہ مراد ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کا مخاطب ہے، وہ مکلف ہے، اور اسی مکلف ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس کائنات میں خلیفہ بنایا، اسے بار خلافت دیا ہے۔
تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان سوچ لے کہ اس ذمہ داری کو پہاڑ نہیں اٹھا سکا، یہ جنگلات نہیں اٹھا سکے، یہ بڑے بڑے درخت نہیں اٹھا سکے، اور انسان نے اس کو اٹھا لی، اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے پھر قیامت کے دن اسے سوال جواب ہوگا۔ تو یہاں اسی ذمہ داری کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے احکامات کا بیان تھا، اب یہاں انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے ایک بڑی ذمہ داری اپنے سر لی ہے، اور اس ذمہ داری کو اٹھانے سے یہ پہاڑ عاجز آ گئے، اور پہاڑ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، تم نے اپنے سر لے لی۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس ذمہ داری میں خیانت کر کے، اس امانت میں خیانت کر کے کہیں ظالم نہ بنتے۔ آگے فرمایا نا کہ وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں انسان کی مذمت نہیں ہے، بلکہ بغور دیکھا جائے تو یہ انسان کی اس ذمہ داری کے لیے بطور علت کے استعمال ہوئے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم وہ ہوتا ہے جو عدل کر سکتا ہے نا۔ آپ کسی کو ظالم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ عدل کر سکتا تھا، اس نے عدل نہیں کیا تو آپ اس کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ پہاڑ کو کوئی ظالم کہہ سکتا ہے؟ یہ پہاڑی تودہ کسی کے اوپر گر جائے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تودہ بڑا ظالم تھا؟ آج کل گر رہے ہیں نا، یہ مختلف جگہوں پہ لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، تو کبھی کسی نے پہاڑ کو ظالم کہا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عدل کی صلاحیت نہیں۔ انسان کے اندر عدل کی صلاحیت ہے، تو اگر وہ عدل سے کام نہیں لے گا تو ظالم کہلائے گا۔ اسی طریقے سے ہم ان مخلوقات کو جاہل نہیں کہتے، لا علم نہیں کہتے، کیونکہ ان کے اندر علم کی صلاحیت نہیں۔ انسان کے اندر علم کی صلاحیت ہے، اگر وہ اس صلاحیت سے کام نہیں لے گا تو پھر جاہل کہلائے گا۔ تو یہاں گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں احکام کا مکلف بنایا اور تمہارے اندر عدل کی، علم کی صلاحیت رکھی۔ اب اگر تم اس احکامات کو نہیں مانو گے، امانت میں خیانت کرو گے، اپنی صفت عدل کو رون دو گے تو کیا بنو گے؟ ظالم بنو گے۔ صفت علم کو رون ڈالو گے تو کیا بنو گے؟ جاہل بنو گے۔ تو فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا کہ ہمیں اختیار مت دیجئے، ہم ایسی ٹھیک ہیں۔ یعنی اللہ نے انہیں اختیار دیا نا کہ یا تو تم با اختیار بن جاؤ، اس انسان پر بھی حکومت کرو، یہ تمام کائنات پہ حکومت کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں باری تعالی، ہم بے اختیار ٹھیک ہیں۔ میں کیٹو یا میں پہاڑ اس جگہ پہ کھڑا ہوں، میں قیامت تک یہاں کھڑا ہونا قبول کرتا ہوں، مجھے یہ اختیار نہیں چاہیے۔ وہ ڈر گئے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، انسان نے وہ اختیار قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اختیار قبول کرتا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم، بڑا نادان، یعنی اگر اس اختیار کو غلط استعمال کرے گا تو ظالم بنے گا، درست استعمال کرے گا تو عادل بنے گا، اور پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑی نعمتیں ہیں جو پہاڑوں کے لیے نہیں ہے، جو کسی اور مخلوق کے لیے نہیں۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے گا، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ کیوں دے گا؟ کیونکہ انہوں نے امانت کو اٹھانے میں خیانت کی۔ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے ہیں تو اس کی حفاظت امانت ہے، وہ بھی امانت ہے، یہ امانت کا چھوٹا سا جز ہے۔ امانت کا سب سے وسیع مفہوم تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ایک بار امانت لے کر آئیں۔ اللہ کے احکامات، پورے دین کا مترادف لفظ امانت ہے۔ دو آدمی دیندار ہوتا ہے وہی امانت دار ہوتا ہے۔ جو دین کے کسی ایک پہلو کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ امانت دار نہیں رہتا۔ اسے تو فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، کہ جس آدمی میں امانت داری نہیں ہے تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اگر کوئی خیانت کرے گا، منافقین میں سے ہوگا، مشرکین میں سے ہوگا، گناہگاروں میں سے ہوگا تو عذاب ہوگا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے جو امانت کا لحاظ رکھیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔